کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور قیامت والے دن جب یہ بندہ جائے گا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ من المفلس، کہ مفلس کسے کہا جائے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار لہ، ہمارے اندر مفلس اسے کہا جاتا ہے کہ نہ اس کے پاس روپیہ ہو، نہ اس کے پاس پیسے ہوں، نہ اس کے پاس جائیداد ہو، نہ اس کے پاس کوئی سرمایہ ہو. فرمایا کہ اسے ہم مفلس کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میری مراد یہ نہ تھی، بلکہ میں اس بات سے مراد مفلس وہ آدمی ہے جو کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے گا اور اس بندے کے پاس بڑے بڑے ڈھیر ہوں گے. یہ اس طرف نمازوں کا ڈھیر ہے اور نیکیاں پہاڑوں کی مانند، اس طرف روزے ہیں، پوری زندگی بھر کے روزے ہیں، اور ایک طرف حج اور عمرے کی نیکیاں ہیں، ڈھیر لگا ہوگا. اور اس بندے کا چہرہ بڑا خوش و خرم ہے، وہ اپنی ان نیکیوں کے درمیان چلتا ہوا آ رہا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے گا، اعمال نامے جب تھمائے جانے کا وقت آئے گا، اب اس طرف سے بھی لوگ آ جائیں گے، اس طرف سے بھی لوگ آ جائیں گے، سامنے سے بھی لوگ آ جائیں گے. اے ہمارے پروردگار، یہ تو وہ بندہ ہے کہ جس بندے نے شتم ھذا، اس نے مجھے گالی دی تھی. یہ روزہ رکھ کے آپ نے فرمایا روزوں کا ڈھیر ہوگا اس کے پاس، لیکن اس نے روزہ رکھ کے گالی دی ہوگی، روزہ رکھ کے کسی کا حق مارا ہوگا، روزہ رکھ کے کسی بندے کی اس نے کمی تو ماپ اور تول میں کمی کی ہوگی، روزہ رکھ کے کسی کی عزت پہ کیچڑ اچھالا ہوگا، تو روزہ رکھ کے اپنی آنکھ کی حفاظت نہ کی ہوگی، اپنی زبان کو کنٹرول نہ کیا ہوگا. اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے اب وہ بندے گزارش کریں گے کہ اے خالق و مالک، آج انصاف کا ترازو لگایا جائے گا، آج عدل کیا جائے گا. اس بندے نے ہماری غیبت کی تھی، اس بندے نے مجھے گالی دی تھی، اس بندے نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس بندے نے مجھے مزدور رکھا اور میری مزدوری کو دبا لیا. اے اللہ، یہ تو میرا حقیقی بھائی ہے، اس نے جائیداد میں سے مجھے پورا حصہ نہیں دیا. بہنیں آ جائیں گی، اے اللہ یہ میرا بھائی تھا اور اس نے مجھے جائیداد سے حصہ ہی نہیں دیا. اے اللہ یہ ہمارا رشتہ دار تھا، یہ ہماری جائیداد جو ہے اس کو غصب کر گیا. اے اللہ یہ ہمارا ہمسایہ تھا، جب اس نے مکان بنایا یہ 2-4 انچ زمین اس نے اپنی دیوار ہماری طرف بنا لی تھی. اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، آج ہم حق چاہتے ہیں، عدل چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں. اب خالق کائنات اس بندے کی نیکیاں، اس کے رمضان المبارک کے روزے، اس کے عمرے، اس کے حج، اس کی نمازیں، اس کی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات اب اس لوگوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی. اب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله ان يدع طعامه وشرابه، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس روزے دار کے پلے کچھ نہیں پڑے گا جس بندے نے اپنے پورے جسم کا ایک ایک انگ کا روزہ نہیں رکھا اور اس کی آنکھ نے اپنا روزہ نہیں رکھا، کسی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی اور اس کے کانوں نے میوزک نہیں سنا. یہ روزہ یعنی تمہیں فحاشی اور بے حیائی سے اگر دور رکھے گا، کیونکہ روزہ جو ہے الصوم جنۃ، کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے گناہوں سے، روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے، روزہ ڈھال ہے بے حیائی، فحاشی اور عریانی سے. اب اگر آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا اس کی ساری نیکیاں چلی جائیں گی. اب لوگ ابھی کھڑے ہوں گے کہ ہمارے پروردگار تو عدل کرنے والا ہے، ہمارا تو یہ اس کے پاس تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اس بندے کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی ہیں. اے اللہ ابھی ہمارا حق اس کے اوپر باقی ہے. اب میرے بھائیوں پتہ ہے کیا ہے؟ اب کیسے آپ سوچیں گے یار اتنی نیکیاں کیسے ختم ہو جائیں گی؟ اللہ کے بندو، ایک انگلی کے برابر اگر آپ نے کسی کی ناجائز زمین پہ قبضہ کر لیا،
ایک انگلی کے برابر، فرمایا 7 زمینوں کا توق بنا کے آپ کی گردن کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور یہ حق ہے ان لوگوں کا، اور پھر آپ کی نجات ناممکن ہو جائے گی۔ اس لیے اب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب قرض خواہ لوگ اور بھی کھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ اب ہمارا کیا بنے گا؟ نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئی ہیں، اب اللہ پاک ایک اور فیصلہ دیں گے کہ اب ان لوگوں کی برائیاں اس بندے کے کھاتے میں ڈالتے چلے جاؤ۔ اب لوگ آتے جائیں گے، چونکہ اس کے پاس نیکی نہیں ہوگی، میری کسی نے غیبت کی ہے، اب میں جاؤں گا اور میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور اس بندے کے اوپر پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر زیادہ اس بندے کے پاس جس قدر زیادہ نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے، اب چند ہی لمحات کے بعد وہ برائیوں کے ڈھیر اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ یہ مفلس آدمی ہے۔ اب رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعات کے اندر اپنا احتساب کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور پھر آپ کا یعنی اندازہ لگائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان کا دور حکومت ہے، اور ان کے دور حکومت میں اب ایک جو ہے یمن کی طرف سے اعلیٰ قسم کی خوشبو آتی ہے، اور اس خوشبو کو اب تولنے کے لیے ایک مجلس بپا ہے۔ آپ نے کہا کہ بھئی بیت المال کے اندر خوشبو آئی ہے، بیت المال کے اندر خوشبو آئی ہے، اور یاد رکھیں بیت المال اس قدر اہمیت کی عامل چیز ہے، آپ اپنے گھر کے اندر خرچہ کر رہے ہیں، آپ کو امین بنا دیا گیا، آپ اپنی گلی اپنے محلے کے امین ہیں، آپ اپنے شہر کے امین ہیں، آپ اپنے پی پی کے حلقہ کے امین ہیں، آپ این اے کے حلقہ کے امین ہیں، آپ کسی بھی علاقہ کے اگر امین ہیں، اور اگر اس میں سے آپ نے فرمایا عد الخیطہ والخیطہ، وہ اللہ کے بندوں اگر سوئی اور سوئی کے دھاگے کے برابر بھی اگر تم نے خیانت کر لی، کل قیامت والے دن تم جنت میں جا نہیں سکتے۔ ایک صحابی ہیں، جنگ کا موقع ہے، اور اس غزوے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہیں، اور ایک آدمی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، آپ کا سامان آپ کی سواری سے اتار رہا ہے، ایک اچانک تیر آیا اور اس بندے کو تیر لگا، اور تیر لگنے کے ساتھ اس بندے کی موت واقع ہو گئی۔ صحابہ کرام بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا، اور ساتھ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنیئا لہ، اس بندے کی سعادت اور خوشبختی کے کیا کہنے، اس بندے کی سعادت اور خوشبختی کے کیا کہنے کہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سواری سے سامان اتار رہا ہے، جنگ کا میدان ہے اور شہادت مل گئی ہے، یہ بندہ تو پکا جنتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اسے جنتی نہ کہو، اے میرے صحابہ اسے جنتی نہ کہو۔ صحابہ حیران پریشان انگشت بدندان کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، اتنا بڑا پیارے پیغمبر کا خادم ہے، میدان جنگ کے اندر تیر لگا ہے، شہادت ملی ہے، اور آپ نے کہا یہ جنتی نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام نے کیا پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا ہے، اے اللہ کے نبی بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے ارد گرد ایک جہنم کی آگ کی چادر کو دیکھ رہا ہوں جو اس کے جسم کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہے، اور وہ آگ جہنم کی طرف اس کو کھینچ کے لے جا رہی ہے، کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے مسلمانوں کے اجتماعی مال میں سے ایک چادر کو چرایا تھا۔ اللہ کے بندو میدان قتال کے اندر اپنی ہتھیلی کے اوپر اپنی جان رکھ کے جانے والا آدمی، اور یہ وہ میدان قتال کہ آپ نے فرمایا لغدوۃ اور روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ اللہ کے راستے میں اگر آپ ایک قدم بھی چلتے ہیں صبح کو یا شام کو، فرمایا دنیا اور اس کی ساری دولتوں سے زیادہ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ اور اتنا بڑا عمل لیکن ایک چادر چرانے کی وجہ سے اب وہ بندہ اللہ رب العالمین نے یعنی اس بندے کے لیے جہنم کی طرف اس کا انجام کر دیا۔ تو یہ
تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ہمارے لیے اب حلال کیا، اللہ کے بندو یہ قسم کے فروٹ آپ کو بازار میں ملیں گے، آپ کے گھر کے اندر ٹھنڈا پانی ملے گا، مشروبات پڑے ہوئے ہیں، آپ پی کیوں نہیں رہے؟ سبب کیا ہے؟ آپ نے صبح سے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ اللہ کے بندو اتنے اعلیٰ قسم کا جو ہے وہ فروٹ گھر میں، اور اتنی شدید گرمی کے اندر، اس حبس کے موسم کے اندر ٹھنڈا پانی وہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، آپ پیتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ واش روم میں جاتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، آپ کا ایک بھی گھونٹ آپ کے حلق میں اترتا نہیں ہے، آپ وضو کرتے ہیں، کسی کو پتا نہیں آپ کلی کر رہے ہیں یا کیا، لیکن وہ پانی کا ایک قطرہ جو حلال ہے اور جو پاکیزہ ہے، جو طیب ہے، وہ آپ کے گردن سے نیچے اترتا کیوں نہیں ہے؟ وہ آپ کے میدے میں کیوں نہیں جاتا؟ اگر کبھی ایسا ہو گیا آپ تھوکتے پھرتے ہیں، آپ کیا کرنے تک چلے جاتے ہیں کہ یار میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، میرے رب نے روک دیا ہے کہ میں صبح طلوع فجر سے لے کر میں غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھاؤں گا، یہ روٹی حلال ہے نہیں کھاؤں گا، یہ چائے حلال ہے نہیں پیوں گا، یہ میٹھے پانی، یہ شربت یہ حلال ہے نہیں پیوں گا۔ اور اللہ کے بندو لعلکم تتقون، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری، یہ آپ کی تربیت ہے۔ وہ اللہ کے بندو جس رب نے تمہیں صبح سحری سے لے کر اب غروب آفتاب تک تمہیں کھانے پینے سے روکا،